خواتین حضرات، یہ انسانی تاریخ کا ایک مسلمہ اصول ہی نہیں بلکہ ان کا رواج رہا ہے کہ ہمیشہ کسی بڑے شخص کو بچانے کے لیے کسی چھوٹے شخص کی بلی دی جاتی ہے۔ اگر کسی بڑے شخص نے، اس کے گھرانے کے کسی فرد نے قتل کر دیا ہو تو اس کی جگہ عموماً ملازم کو، غلام کو، نوکر کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ دراصل قتل تو اس نے کیا ہے، میں تو بڑے آرام سے وہاں گھر میں بیٹھا سو رہا تھا۔ یا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو خاص طور پہ تیار کیا جاتا ہے کہ تم اپنے طور پہ والنٹیرلی، والہانہ طور پہ کہو کہ نہیں، اصل میں تو ہم نے قتل کیا ہے، نہ بادشاہ نے کیا ہے، نہ اس امیر آدمی نے کیا ہے، نہ کسی اور نے کیا۔ یہ رواج چلتے چلتے اب تک آپ کو دیکھا ہوگا کہ اگر کسی نوجوان کی ریش ڈرائیونگ کے بعد، اور وہ کسی بہت امیر گھرانے کا بندہ ہو، تو عموماً ڈرائیور کو اس جگہ بٹھا دیا جاتا ہے، اور چونکہ ڈرائیونگ کے مرنے کے اوپر جو ہے وہ 302 نہیں 304 لگتا ہے، تو اس لیے وہ 15 سال کے لیے اگر وہ جیل میں چلا جائے تو کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ پاکستان میں جو کچھ گزشتہ 2 سال میں ہوا ہے، اور ان 2 سالوں کے بعد اب وہ حالات بدلنا شروع ہوئے ہیں، تو اب بلی چڑھنا شروع ہو گئے ہیں لوگ۔ اب وہ لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں جن کو اس وقت سامنے رکھ کے بتایا جائے گا کہ اس شخص کو قربان کر دیا جائے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جو اصل میں سارے حالات کو خراب کرنے والا تھا۔ ہم تو بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس میں سے پہلا نام جو ہے جو اس وقت سامنے آیا ہے، اور جس کے اوپر آج پاکستان کی تحریک انصاف نے ایک ریفرنس بھی دائر کر دیا ہے، اور وہ نام ہے جناب سکندر سلطان راجہ، جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ میں ایک طویل عرصے سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اگر صرف یہ ایک شخص سکندر سلطان راجہ اپنی پوری کی پوری 5 لوگوں کی کانسٹیٹیوشنل ٹیم کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ میں تمہاری کوئی غلط بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، تو آج پاکستان کی صورتحال یہ نہ ہوتی۔ چلو پہلے اس نے مان لیا تھا، اس کے بعد سے چلتا چلتا آیا تھا، لیکن اگر وہ 8 فروری کے دن شام کو جب اس نے دیکھ لیا تھا کہ پاکستان کے عوام نے ایک فیصلہ کر لیا، اور اس سے بہتر کوئی اور نہیں جانتا تھا کہ پاکستان کے عوام نے کیا فیصلہ کیا ہے، اس دن اگر وہ انکار کر دیتا تو آج اس کی جو عزت و تکریم ہوتی وہ ان 6 ججوں یا ان سپریم کورٹ کے 8 ججوں سے بھی کہیں زیادہ بالا اور بلند برتر ہوتی۔ لیکن کہا جاتا ہے، اور اس وقت خبریں بھی چلی تھیں، کہ اچانک 5 بجے کے قریب اٹھ کے کسی ایک اعلیٰ شخصیت سے ملنے گیا، اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر ریٹرننگ افسرز نے اس علاقوں کے اندر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور پھر وہ فارم 45 بدلے گئے، 47 کا صورتحال ہے۔ لیکن آج یہ جو ریفرنس ہے، اس ریفرنس کے بعد یوں لگتا ہے کہ حالات جتنے بھی ہیں اب اس وقت آ گئے ہیں کہ مجرم کون ہے اور کس کو لٹکایا جائے گا، اور سب سے آسان ترین بلی جو ہے، سب سے آسان ترین قربانی کا بکرا جو ہے، وہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر بن رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کہ جس نے بلے کا نشان جو تھا چھیننے والا 13 جنوری کے فیصلے کے بعد بے شمار قسم کی وہ تمام حرکتیں کی کہ جو کی جا سکتی تھیں اور جو ان کا مقطع نظر تھا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے اداروں کا جو عمران خان کو شکست دینا چاہتے تھے، بلہ چھیننے کو کوئی اور مقصد نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف جو ہے وہ عوام کی نظروں میں سے، ان کے دلوں میں سے، ان کے ذہنوں میں سے کم از کم الیکشن والے دن جو ہے وہ معوف ہو جائے، ختم ہو جائے، اور ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کہاں جانا ہے۔ لیکن آج یہ پی ٹی آئی نے جو پٹیشن دائر کی ہے، اس میں جو پہلی فرد جرم ان پر عائد ہوئی الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور ممبران کے اوپر، وہ فرد جرم پی ٹی آئی نہیں ہے عائد کی، وہ فرد جرم جو ہے وہ خود جناب قاضی فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھ تقریباً 10 ججوں یعنی 11 سپریم کورٹ کے ججز نے وہ فرد جرم عائد کی ہے، اور اس کے بارے میں جو پی ٹی آئی نے ان کے وہ باتیں جو ہیں وہ دہرائی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ فائز عیسیٰ صاحب نے کم از کم اس ساری پروسیڈنگز کے اندر، جو کہ اسپیشل سیٹ کی پروسیڈنگ ہوگی، کم از کم 50 دفعہ یہ دہرایا ہوگا کہ میرے فیصلے کو تم نے غلط انٹرپریٹ کیا،
یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میرے فیصلے کو تم نے غلط انٹرپریٹ کیا. ابھی آپ نے قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دیا, آپ نے پورے کا پورا اتنا بڑا زبردست قسم کا شاندار قسم کا پریس ریلیز جاری کر دیا کہ نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے. تو آپ اس وقت آپ کو نہیں پتا تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اس وقت سب سے چھوٹی پتلی گردن جو ہے وہ جلال سلطان کی ہے, اس لیے اس کے کھاتے میں یہ سب کچھ اب آئے گا. اور میں ایک بات بتاؤں کہ ایک گردن نہیں اڑنے والی, بے شمار اس کے ساتھ کتنی گردنیں اڑیں گی اس کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں, اور یہ واقعی بہت بڑا قدم ہوگا. اس میں انہوں نے کہا کہ the majority of the 8 judges held that it is declared that the lack or denial of an election symbol does not in any manner affect the constitutional and legal right of a political party to participate in the elections, whether general or by, and to field candidates, and ECP is under constitutional duty to act. انہوں نے کہا تھا یہ تو آئین کے خلاف ورزی کی ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کہا تھا یہ پارٹی ختم کرنا, ہم نے تو بلا چھین لیا تھا, بلے کی جگہ کوئی. اور قاضی فائز صاحب اور ایک بڑی مزیدار بات کرتے رہے, کتنی مزہ خیز بات کرتے رہے کہ آپ نے بلا مانگ کیوں نہیں لیا ایز اے بحیثیت آزاد. تو اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کسی پارٹی کا سمبل کوئی آزاد نہیں لے سکتا, آزادوں کے سمبل کی ہسٹری اور ہوتی ہے. لیکن میں اس جہالت کے اوپر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جبکہ چیف جسٹس کا انہوں نے کہا ای سی پی بائی مس انٹرپریٹنگ دی ججمنٹ آف دس کورٹ ڈیٹڈ 13 جنوری. مس انٹرپریٹنگ کون کہہ رہے ہیں؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب. ٹھیک ہے جی, جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں, یہ والی کیفیت اس کی ہو گئی ہے. اور وہ اپنے دوستوں میں کہتا پھر رہا ہے کہ میں تو فائز عیسیٰ چاہتے یہی تھا, لیکن کیا کریں. ہاں اب ہونا کیا ہے, اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں ان کے پیش کی ہیں. بہت بڑی چارج شیٹ بنتی ہے, اور اتنی بڑی چارج شیٹ بنتی ہے کہ جب یہ کیس کھلے گا, اور ظاہر بات ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ آج نہیں کھلے گا, کل نہیں کھلے گا, پرسوں. قاضی فائز صاحب نے 25 اکتوبر کو چلے جانا ہے, جبکہ ای سی پی کے جو چیئرمین پبلک جو الیکشن کمیشن, انہوں نے تو بھی کچھ دن رہنا ہے اور یہیں رہنا ہے, اور ان کے پانچوں چاروں کے ممبر نے بھی یہیں رہنا ہے. تو ان کے بارے میں جو یہ چارج شیٹ ہے یہ بڑی حیران خوفناک ہے, اور یہ چارج شیٹ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کے پی کے کی اسمبلی توڑی گئی, نیشنل اسمبلی توڑی گئی, اس کی پنجاب کی اسمبلی توڑی گئی, 90 دن کے الیکشن آپ نے نہیں کروائے, جو کہ آپ کی ذمہ داری تھی. سپریم کورٹ کے آرڈر کی آپ کو انتظار نہیں کرنا پڑ رہا تھا, آپ نے ایک پورے کا پورے پلان کے ساتھ اس کو آگے کرتے رہے, کبھی کچھ, پھر گورنر کا بہانہ لگائے گا, کبھی صدر کا بہانہ لگایا, کبھی کچھ. وہ پوری کی پوری ڈیوٹی جو آپ کی تھی آپ نے نہیں ادا کی, یہاں تک تو آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی جو آپ کی تھی. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے انٹرونشن کر کے 14 مئی کی ایک ڈیٹ دے دی, اور اس ڈیٹ کے حساب سے اس کو بھی آپ نے اوائڈ کیا, کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا تھا کہ بندیال صاحب 2 مہینے کی بات ہے, ذرا سہلو, کنٹمپٹ کی پیشیاں ہوں گی, کبھی ادھر جائیں گے, کبھی کہیں گے بیمار پڑ گئے, کبھی کہیں گے جی باہر چلے گئے, کبھی کہیں گے الیکشن کی صورتحال ہو رہی ہے, کبھی کہیں گے جی لا اینڈ آرڈر ہے, تو بندیال صاحب چلے جائیں گے. اور جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لائیں گے تو راوی چین لکھے گا, اور راوی نے چین لکھا. آپ خود سوچیں کہ راوی نے اس حد تک چین لکھا کہ پورے کا پورا سسٹم انتظار کر رہا تھا کہ قاضی فائز صاحب تشریف لائیں اور ہم الیکشن بھی کروائیں اس ملک کے اندر, وہ سب کچھ کروائیں. اس میں قاضی فائز صاحب کا جو دوسرا فیصلہ ہے جس پہ وہ خود گفتگو نہیں کرتے, اس فیصلے کی جو ہے اصل میں وہ بھی یہاں پر بساط سامنے آئے گی اور وہ کھلے گی, اور وہ فیصلہ ہے ROs کا, ریٹرننگ آفیسرز کا فیصلہ. اب جب یہ الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے, جو اس کے اوپر ڈسکس کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے فیئر اینڈ فری الیکشن کروانے ہیں, تو پورے کا جو اسٹرکچر تھا, جو کہ اس کے ریٹرننگ آفیسر تھے, کوئی فیصلہ آباد کا, اس کے پہلے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر, اور پھر اس کے ریٹرننگ افسر جو تھے اسپیشل سیٹس کے ریٹرننگ افسر, یہ سب آئیں گے. کیونکہ دھاندلی سکندر سلطان نے خود نہیں کی, پاکستان میں یہ ایسا بڑے عرصے کے بعد ہوا ہے, 77 کے بعد ہوا ہے کہ انسٹیٹیوشن نے دھاندلی کی ہے. اس سے پہلے انڈیویجول دھاندلیاں کیا کرتے تھے, مدد سے, ڈی سی کی مدد سے, ایس پی کی مدد سے. اس دفعہ تو خاص طور پہ کہا گیا, اور انہوں نے 45 کے فارم کو ایک طرف رکھا, اور اس کے آگے جو ہے 45 کے فارم جاری کیے.